نیچے کہیں پر ذرا ایک بوند بھی نہیں، ایک بوند کے 1000 قطرے بھی اگر کم پڑ جاتا ہے تو انسان کو پورا گلاس پینا پڑ جاتا ہے۔ وہی پانی جو منہ میں آیا ہے، تازہ پانی اسی میں سے وہ ہے جو انسان کے کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ اگر وہ پانی کم ہو جائے تو انسان کو دست لگ جائے، خراب ہو جائے گا ہاضمہ۔ اس منہ میں اللہ نے ہزاروں نہریں بنائی جو پانی کی منہ سے نکل رہی۔ کسی سے کھانا ہضم ہو رہا ہے، کسی سے کھانا حلق سے اتر رہا ہے، کسی سے انسان بول رہا ہے۔ اسی پانی میں سے پانی ہے جن سے انسان مزہ محسوس کرتا ہے۔ منہ میں پانی ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے تو کہتا کڑوا لگ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے کہتا مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ والی نہر سے پانی نکلنا کم ہو گیا جو مزہ منہ کے اندر پیدا کیا، ذائقہ۔ اللہ کو کہاں کہاں دیکھنا چاہو، ہر جگہ اللہ اپنی وحدانیت اور اپنے کرشموں کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے پڑھنا، ہم نے دیکھنا، ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی منہ کے پانی کی قدر کرنے کے لیے، جس سے انسان کو ذائقہ ہوتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی پہچان چاہتے ہو؟ جانو جنتی کیسے ہوتے۔ جنتیوں کی پہچان قرآن پاک کیا بتاتا ہے؟ ایک پہچان بتاتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ انسان کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، کوئی اور غرض اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، کوئی اور مقصد اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت میں کوئی کھانا کھلاتا ہے تو فرمایا جنتی، یہ قرآن بتا ہے۔ کھانا ایک ہے، اس کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں۔ جس طرح پانی دماغ سے ایک چلا ہے اور اس کی جگہ بدلتی ہے، نکلنے کا راستہ بدلتا ہے، نام بدلتا ہے، کام بدلتا ہے، کھانا ایک ہے، ساری دنیا کھاتی ہے، لیکن یہی کھانا کبھی جہنم میں لے جاتا ہے، یہی کھانا کبھی جنت میں لے جاتا ہے، یہی کھانا کبھی اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور یہی کھانا کبھی اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہی کھانا اچھا شریعت میں کہلاتا ہے اور یہی کھانا خراب کہلاتا ہے۔ ذرا سا بدلتا ہے راستہ اور حکم بدل جاتا ہے۔ صرف ایک کھانا جنت میں لے جانے والا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت۔ کھاتے وقت بھی اللہ کی محبت یاد آتی ہے اور کھلاتے وقت بھی اللہ ہی کی محبت یاد آتی ہے۔ یہ کھانا سب سے عظیم ہے۔ ہم لوگوں نے پانی پلانا اور کھانا کھلانا چھوڑ دیا، جو جنتیوں کی صفت ہے۔ میں دیکھتا ہوں دکان ہے انسان کی، دن میں 50 50 25 25 10 10 گاہک آتے ہیں، لیکن وہ دکاندار کسی آنے والے گاہک سے ایک گلاس پانی کو بھی نہیں پوچھتا کہ لیجئے پانی پی لیجئے۔ ایک واٹر کولر لا کر کے اپنی دکان پر رکھ لے، دکان کھولتے وقت اور پلاسٹک کے گلاس رکھ لے، جو آئے اس کو پانی پلا دے۔ اللہ کی محبت، یہ ایک گلاس پانی اس کو کہاں پہنچائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سلسلہ ہی ختم ہوتا جائے۔ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں،
ایک بوتل اپنے لیے خریدی پانی پینے کے لیے، ایک بوتل اور خرید کے پڑوسی کو دے دو، 10 روپے 20 روپے کی تو بوتل آئی. کیوں؟ اللہ کی محبت. یہ بہت بڑا عمل، جنتیوں کا عمل، جنتیوں کی پہچان جو ہم سے رخصت ہو. کوئی گھر میں آتا ہے بازار سے، باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا پانی کے لیے، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا پانی کے لیے. بیٹا اگر آیا ہے تو باپ پوچھ رہے بیٹا پانی پی لو. اللہ کی محبت. ابا بازار سے گھر میں آئے تو بیٹا لا کے پانی دے دے، ابا پانی پی لیجیے. اللہ کی محبت. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہ راستہ بھی ہم سے چھوٹ گیا. دکھاوے کے لیے ہم 1,000 روپے خرچ کر دیں اور اللہ کی محبت میں فری کا کام بھی نہیں. وہ 1,000 روپے ہمارے جہنم میں لے جاتے ہیں، کوئی جنت نہیں ملتی. پانی جو دماغ سے چل رہا ہے، بدن میں بے شمار پانی ہے. اگر تم نے پیاسے کو پانی پلایا ہے، اللہ تمہارے اس بدن کے پانی کے نظام کو باقی رکھے گا، ختم نہیں کرے گا. اور اگر تم پانی پلانا چھوڑ دو گے تو تمہارا بدن کا پانی بھی کام کرنا چھوڑ دے. یہ سب اللہ نے کھٹکے بنائے. کھٹکا دباؤ، لائٹ آئے گی. اپنے بدن کے سارے پانیوں کو فٹ رکھنا چاہتے ہو، پانی پلائے گا. یہ کھٹکا ہے. اور کھانا کھلانا. کھانا کھلانا کوئی ضروری نہیں کہ آپ 5,000 روپے کا 1,000 کے لاکھ کھانا کھلائیں. 10 روپے کا 5 روپے کا بھی کھانا کھلا سکتے. اللہ کی محبت وہ بہت بڑا کھانا ہوتا ہے. شریعت نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، بچپن سے اپنے بچوں کو یہ سبق دو کہ وہ کھانا کھلانے والے بنے، یہ مانگنے والے نہ بنے. بچپن سے، کیونکہ یہ جنت والا ہے. ہر شخص جنت سے آیا ہے اور اس کو پلٹ کے جنت نہیں جانا ہے اگر وہ یہ کام کرے. بچپن سے کیا سکھایا؟ فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہو دنیا میں 7 دن کا ہو جائے، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا بکری، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری، اس کو لاؤ اور اس کا گوشت غریبوں کو کھلا، ناداروں کو کھلا، کمزوروں کو کھلا. 7ویں دن رشتہ داروں کو کھلا. 7ویں دن کھلائیں. ہاں 7ویں دن پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن. کیا سبق ہے؟ اس سے بے شمار سبق ہے، جس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ یہ بچہ ابھی کھانا نہیں جانتا، ابھی گوشت کو پہچانتا بھی نہیں، ابھی دانت بھی نہیں، ابھی اس کو چوسنا بھی نہیں جانتا، اس کا ذائقہ بھی نہیں جانتا، اس کا مزہ بھی نہیں پہچانتا. اس وقت کہا کہ یہ 250 گرام گوشت لے کر کسی رکشے والے کو جا کے دو، کسی مزدور کو لے جا کر کے دے دو. پوچھے گا یہ کیسا گوشت؟ کہ بکرے کا. یہ تو سال بھر سے دیکھا بھی نہیں تھا، اتنے پیسے ہی نہ ہوئے سال بھر تک کے بکرے کا گوشت بھی کھا لیتے. کیوں لائے ہو؟ کیوں دے رہے؟ یہ میرے بیٹے نے دعوت کی. کتنا بڑا بیٹا ہے کہ 7 دن کا 7 دن کا بیٹا دعوت کر رہا ہے. ہاں وہ خود کھا تو نہیں سکتا لیکن کھلا سکتا ہے. پروردگار عالم نے اس کے باپ کو پیسہ دیا ہے کہ یہ بیٹے کی طرف سے دعوت، یہ میرے بیٹے کی طرف سے دعوت. جس کو سال بھر سے وہ گوشت دیکھنے کو نہ ملا ہو، وہ اس آنے والے بیٹے کو ہاتھ اٹھا کر کتنی دعائیں دے. اللہ تمہارا بیٹا سلامت رہے.
صحت مند رہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کی طرف سے یہ گوشت ہے۔ یہ 7ویں دن سبق پڑھا دو تاکہ یہ بچہ بڑے ہو کر خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنے، خود کھانا نہیں جانتا۔ ہم لوگوں نے اس سبق کو اٹھا کے طاق پر رکھا۔ 7ویں دن کون کھلاتا ہے؟ کھلا دیں گے، کوئی جلدی تھوڑی آتی ہے، کر دیں گے۔ ابھی انتظام نہیں ہے، اور اگر ابھی ڈاکٹر کہہ دیتا آپریشن کراؤ تو 25,000 کا انتظام پتہ نہیں کہاں سے ہو جاتا ہے۔ نارملی آ گیا، پیسے ہی نہیں، پھر کر دیں۔ بعضوں کو دیکھا 10 سال کے بعد عقیقہ یاد آ رہا ہے۔ وہ بھی کب یاد آ رہا ہے؟ جب کسی کی شادی تھی اور مہمان زیادہ آنے لگے، اور کیا کہ اس کا عقیقہ اسی میں ملا دیا، اسی میں اس کا عقیقہ بھی تو مہمان زیادہ آ رہے ہیں تو کیسے ہی یہ بلا ہمارے اوپر سے اتر جائے گی، اسی میں ایڈ کر، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کسی کا دیکھنے میں آیا کہ جس کی شادی ہے اسی کا عقیقہ بھی اسی کے اندر کرایا۔ کیا سبق پڑھانا تھا، کیا عظیم اسلام تھا، کیا دین تھا، اس کا کھلواڑ بنا دیا، مذاق۔ کتنا بہترین سبق تھا کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ یہ سبق 7ویں دن اس کو پڑھانا تھا، یہ زندگی بھر کے لیے اس کو محروم کر دیا اس سبق سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ دیکھو بھائی کہ سارے مہمان رشتہ دار کب اکٹھا ہو سکتے ہیں، لڑکی کو فون کرو، بیٹے کو فون کرو، فلانے کو فون کرو کہ یار ابھی تو ٹائم نہیں ہے، کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، بچوں کی اسکول چل رہے ہیں، ابھی ایگزام چل رہے ہیں، پھر فلاں تاریخ کیا رہے اس وقت بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک شادی پڑ گئی ہے، نہیں آ سکتی۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے 5 سال میں 6 سال میں کوئی وقت طے ہو پاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت سب لوگ جمع ہو جائیں کہ ٹھیک ہے عقیقہ کر لیا جائے۔ بھائی اتنے لوگوں کو جمع کر کے تم عقیقہ کرنا چاہ رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے عقیقے جو اکٹھا کر کے کیے جاتے ہیں اس وقت یہ ہے کہ شام کو حساب لگایا جاتا ہے کہ بھائی عقیقے میں کے بکرے آئے کہ 2 آئے، کتنے کی آئی؟ 24,000 کی، مسالہ کتنے کا آیا؟ اتنے، پکانا کتنے کا؟ اتنے کا، کل کتنا ہو گیا؟ کہ 35,000 روپے ہو گئے۔ اب ذرا وہ لفافے گن لو جو لوگ لا کے دے گئے گفٹ ذرا گن، اب وہ ملا کر کے گنے گئے تو پتہ چلا یہ تو 50,000 ہو گئے۔ تو کہتے الحمدللہ گیا کچھ نہیں، 15 آ گئے، گیا کچھ نہیں۔ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بچے کو؟ کیا سبق پڑھایا جائے؟ ایک بوٹی بھی نہیں کھلائیں گے جب تک کہ لفافہ نہیں لیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کھلایا کرتے ہیں، ہم تو کھینچا کرتے ہیں۔ یہی بچے سبق پڑھ کر کے جوان ہو رہے ہیں، اور جب یہ جوان ہو رہے ہیں تو اتنے بڑے بن چکے ہوتے ہیں کہ شادیوں کے موقع پر پھر وہ اپنا سب کچھ دکھا دیتے ہیں، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ یہ مانگ کیوں رہا ہے؟ کہ بچپن سے ہم نے اس کو مانگنا سکھایا۔ اگر وہ سکھایا ہوتا جو سارے جہان کے سرتاج نے سکھایا ہے تو وہ کہتا کہ نہیں، یہ ہم کھلانے کے لیے آئے ہیں، ہم دوسروں کو کھینچنے کے لیے نہیں، اپنا لٹا دیں گے سب دوسروں کے لیے۔ وہ سبق بچپن کا کھلانے والا ہمارے یہاں سے رک سکتا۔ کر نہیں رہے لوگ عقیقہ، جو کر رہے ہیں وہ گفٹ والے اور لفافے والے عقیقے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس عقیقے کے کھانے میں 1 روپیہ بھی کسی سے لے لیا، عقیقہ نہیں ہوا، حقیقتاً عقیقہ نہیں ہوا، ظاہر تو ہو گیا۔ جو حقیقت تھی اسلام کی، صدقے میں پیسے لیے نہیں جاتے، دیے جاتے ہیں۔ تم نے لیا ہے، ختم ہو گیا، کہانی ختم۔ اب یہ بچہ وہ نہیں بن پائے گا جو پیارے حبیب تمہارے بچے کو بنانا چاہتے تھے۔ سارے جہان کے سرتاج
جس بچے کو جنتوں کے مقام پر پہنچانا چاہتے تھے تم نے اس سے ضبط کیا۔ ہم کو چاہیے شادی سے پہلے ہی جب تاریخ طے ہو جائے تو 2 بکرے بچے اور خرید کے گھر میں پالیں، جب مہمان آئے گا تو عقیقہ کر دیں گے، جب تک بچے بڑے ہوں گے جب تک نمبر آئے گا۔ اور آپ نے یہ کچا گوشت غریبوں کو، لاچاروں کو، محلے کے، شہروں کے جا کر کے آپ نے 250-250 گرام دے دیا۔ اب 250 گرام بھی تو نہیں دیتے بقرعید پہ، 2 بوٹیاں، 2 بوٹی اس کے گھر، 2 بوٹی اس کے گھر، 2 بوٹی بقرعید پہ دے گی کیا؟ یہ 2 بوٹی کون کھائے گا بھائی؟ صرف بتانے کے لیے بکرا ہمارے یہاں بھی ہوا، یہ 2 بوٹی کیوں ہے؟ بکرا ہمارے یہاں بھی ہوا، تمہاری یہ خالی نہیں ہے، یہ حاضری لگوائی جائے۔ اگر 250 گرام ایک گھر میں پہنچ گیا، اگر اس کے 5-6 لوگ بھی گھر کے اندر ہیں، وہ آلو ملا کے سب کا پیٹ بھر جائے تب۔ اور اگر لفافے والا کھانا تم نے کھلایا ہے تو 250 گرام میں ایک آدمی بھی نہیں کھا پائے گا۔ کبھی دیکھ لیں گے وہ اکٹھے 5-6 بوٹی نکالے گا اور 2 کھائے گا، یہ چکنی ادھر پھینکے گا، یہ ادھر پھینکے گا، اور پھینک پاکے گا، کوئی فری تھوڑی کھا رہے، پیسہ دے کے کھا رہے، پھینکنے کا بھی حق ہم کو ہے۔ ہم اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں، کچھ اس سے حاصل نہیں کرتا۔ یہ بات بھی بڑی لمبی ہو جائے گی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ جنتیوں کی پہچان ہے، خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ۔ ایک کھانا جوانی کا، جوانی پہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابی آیا تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی؟ ہاں۔ برکت کی دعا دی، اور برکت کی دعا دینے کے بعد پوچھا کھانا کھلایا؟ کہ کھانا تو نہیں کھلایا، کہ جاؤ کھانا کھلاؤ۔ اولی کوئی شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، اللہ برکت دے، کھانا کھلایا؟ کہ کھانا تو نہیں کھلایا، جاؤ کھانا کھلاؤ۔ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک بکری کا بچہ بھی نہیں، کہ وہ تو ہے، جاؤ وہی کھلاؤ، 5 لوگ کھائیں گے، کھانا کھلاؤ۔ جوان ہو گیا بچہ، اور ایک بچی جو 18, 20, 22 سال کی تم لے کر کے آئے ہو، اللہ نے تمہارے گھر میں اس کو پہنچایا ہے، وہ بیٹی ایسی تمہارے گھر میں آئی ہے جس کے کپڑوں کے لیے تمہارا کبھی 2 روپیہ خرچ نہیں ہوا، جس کے علاج کے لیے کبھی 2 روپیہ خرچ نہیں ہوا، جس کے کھانے پر کبھی 2 روپیہ خرچ نہیں ہوا، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے پلی پلائی لڑکی 18, 20 سال کی تمہیں اللہ نے دے دی ہے، تمہیں خوشی نہیں ہے؟ کھانا نہیں کھلاتی؟ پلی پلائی لڑکی، کتنی محنت لگتی ہے ایک اولاد کو پال لے، تمہیں پلی پلائی لڑکی اللہ نے دی ہے، آکر تمہارا گھر سنبھالے گی، تمہیں کھانے پکا پکا کے کھلائے گی، تمہارے کپڑے دھوئے گی، کیا کیا آرام پہنچائے گی، اس کے لیے تمہیں خوشی نہیں ہے؟ وہ کھانا بھی نہیں کھلا دے، کھانا کھلاؤ جائے۔ اسی کا نام ولیمہ، سنت۔ موقع پر پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کا حکم دیا، بچپنے میں بھی، جوانی میں۔ بہت سے کھانے ہیں حدیث پاک میں، میں اس وقت چند ہی ذکر کر رہا ہوں، 1 2 3۔ لیکن پورے ذخیرے حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، امام مسلم کو 3 لاکھ یاد ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. ان تمام 5 لاکھ حدیثوں میں سے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہو کہ کوئی شخص پیارے حبیب کے پاس آیا ہو اور اس نے کہا ہو میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور اللہ کے حبیب نے کہا ہو جاؤ کھانا کھلاؤ. کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ ایک بھی حدیث. لڑکے کی نہیں. لڑکے نے خود کہا تو فرمایا کھانا کھلاؤ. باپ نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہوگی فرمایا کھانا کھلاؤ. لیکن کسی بیٹی کی شادی پر کبھی حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ شادی ہو گئی جاؤ کھانا کھلاؤ. نہیں ملے گی. ایک کیونکہ وہ رحمت والے نبی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ نے لائے ہوئے احکامات اتنی گہرائی کے ہیں کہ پوری دنیا وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. شادی تو یہاں بھی ہے. جب یہاں شادی پہ لڑکے کی شادی پہ کھانا ہے تو لڑکی کی شادی پہ کھانا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا نا پانی ایک ہے. آنسو کی آنکھ سے آئے گا دوسرا کام, منہ سے آئے گا دوسرا کام. شادی دونوں گھر پہ ہے. ایک کے یہاں کھانا ہے ایک کے یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لڑکی کی شادی پر گھر کے اندر موت کا منظر ہوتا ہے. لڑکی جس وقت رخصت ہو رہی ہوتی ہے باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. ماں بعض وقت دیکھا ہے بے ہوش ہو جاتی ہے. بھائی بہن چھپ چھپ کر کے آنسو بہا رہے ہیں. بہنوں کے دوپٹے تر ہو جاتے ہیں. میری بہن جا رہی ہے. جس بہن نے 22 سال تک 20 سال تک اس گھر میں ہر فرد کو آرام پہنچایا, باپ کو تازی گرم گرم روٹیاں کھلائی, کپڑے دھو دھو کے پہنائے, گھر میں جھاڑو اور صفائیاں کی, ماں کے پیر دبائے, سر میں تیل ڈالا, بھائیوں بہنوں کو آتے ہی پانی پلایا, ان کے کپڑوں پر پریس کیا, ان کے جوتے چپل لالا کے دیے, گھر کے صفائی کی, گھر کا انتظام کیا, گھر کو سجایا اور بسایا. ہر شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج یہ جا رہی ہے اب کون کرے گا. باپ بھی سوچ رہا کل روٹی کون دے, ماں بھی سوچ رہی ہوتی کل ہاتھ کون بٹائے, بھائی سوچ رہا ہوتا ہے میں اسکول سے آؤں گا پڑھ کر مجھے پانی کون پلائے گا. روز جو پل پل کام آتی تھی آج گھر چھوڑ کے جائے. ہر ایک کے آنسو ہوتے, ہر ایک غمزدہ ہوتا ہے, ہر ایک وہاں پر اس دکھ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس گھر میں کھانا کھایا جائے گا. یہاں موت کا منظر ہے, لوگ اپنے لقمے یاد کر رہے ہیں. یہ لڑکی آج رو کے جدا کر کے جا رہی ہے, دل کا ٹکڑا بن کے جا رہی ہے. یہاں کھانے کا مقام کو رحمت والا نبی ہی سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایک کے دل کو پڑ رہا ہے کھانا کہاں کھانا ہے اور کہاں نہیں کھانا. شادی تو دونوں جگہ, یہاں نہیں تھی. سڑک سے میں گزر رہا تھا, ایک شخص نے کہا مجھ سے کھانا کھائے. میں نے کہا کیسا کھانا؟ کہ میری بیٹی کی شادی. میں نے کہا تم باپ کو بیٹی کے تم نے کھانا کھا لیا؟ تو کہنے لگی مولوی صاحب میرا تو دل کا ٹکڑا جا رہا ہے, میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے. میں نے کہا تم نے مجھے کیا جابر و ظالم سمجھ رکھا؟ سارے جہان کے سرتاج سمجھ رہے ہیں کہ باپ کے لقمہ حلق سے نہیں اترے گا. اے لوگوں اس درد میں شامل ہو جاؤ, تمہارے بھی حلق سے لقمہ نہیں اترنا چاہیے, تمہارے پڑوسی کے حلق سے لقمہ نہیں اتر رہا. وہ پیارے حبیب ہے, سارے جہان کے سرتاج, رحمت للعالمین. وہ جس درد کو محسوس کر رہے ہیں ہر امتی کو وہ درد محسوس کرتے ہیں. تو کہنے لگا وہ گہری سانس لے کر کے مولوی صاحب 1000 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے. صبح 1000 لوگ کھا کے چلے گئے. کسی نے جو آیا وہ اپنے کھانے کے بارے میں کہتا ہوا آیا, بھائی ذرا جلدی کرو مجھے دکان پہ جانا, مجھے باہر جانا, جلدی کھانا کھلاؤ. ہر شخص اپنے کھانے کے بارے میں کہتا ہوا آیا.
میرے کھانے کے بارے میں تو 1000 میں سے کسی نے بھی نہ پوچھا، آپ پہلے ہو جو مجھ سے میرے کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ 1000 لوگ کھا کے چلے۔ میں نے کہا یہ کھانا میں نہیں پوچھ رہا، یہ سارے جہان کے سرطان نے پوچھا ہے، سارے جہان کے امام نے پوچھا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے۔ آج دن ہے کہ باپ سے پوچھو تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس کی ماں سے پوچھو کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس کے سگے بھائی بہن سے پوچھو کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ تم اپنا کھانا تمہیں سوچ رہے ہو، کھانا کھلاؤ دیر ہو رہی ہے۔ دلوں کے دردوں کو محسوس کرنا کہ صرف اسلام میں ہے، سارے جہان کے سرتاج کے لائے ہوئے دین، جو اس سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کے دل کا درد مرتا چلا جائے گا، اس کو اپنے کھانے کی فکر ہوگی، غمزدوں کی فکر نہیں ہوگی، دکھوں کے دردوں کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ جوانی کا کھانا ہے، لڑکے کی شادی ہے تو پیارے حبیب فرمانے کھانا کھلاؤ جا کر کے، کوئی ضروری نہیں تم 10 لوگوں 100 لوگوں کو کھلاؤ، اجی 3 لوگوں کو کھلا دو جا کر کے، اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے تمہیں، اور لڑکی کے یہاں کھانے کا نام بھی نہیں لے رہے کہ کھانا کھلاؤ۔ یہ گھر کھانا کھانے کا نہیں، یہ کھلانے کا، یہ گھر تو موت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ تو لڑکی والا اس لیے سب کو دعوت دیتا ہے کہ رشوت کے طور پر کھلا رہا ہوتا ہے، رشوت کے طور پر۔ بھائی کتنے آ جائیں گے مہمان، باراتی کتنے لے آؤ، وہ کہتا ہے دیکھو بھائی 150 سے تو کم ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ ارے جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا نہیں، جس کا کھایا اس کو تو کھلانا ہے۔ یہ ہم 150 لوگوں کا کھانا کھا چکے ہیں، لہذا 150 کو ہمیں بھی کھلانا ہے۔ تمہارے پاس گنجائش ہو یا نہ ہو، کھلانا تو تمہیں پڑے گا، یہ رشوت ہے۔ اگر نہیں کھلاؤ گے تو تمہاری لڑکی پریشان ہوگی۔ وہ اس لیے کہتا ہے جتنے چاہو لیا ہو، کم سے کم میری بیٹی سکھی تو ہو جائے، ہمیں غمزدہ چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ کم سے کم اپنے گھر تو سکھی ہوگی۔ جتنے چاہو لیا، وہ سمجھتا لڑکی والوں نے کہہ دیا جتنے چاہو لیا۔ بھیڑ اکٹھا کرتے تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کس دروازے پہ لے جا رہے ہو؟ جہاں موت کا منظر ہے وہاں تم 150 لوگ پٹک رہے ہو لے جا کر۔ ایک بھی اس میں سے ناراض ہو جائے تو پھر آنکھیں دکھاتے کہ ہمارے باراتی کو ناراض کر دیا، ہم نے کہا تھا کچھ کرنا یا نہ کرنا، ہمارے مہمانوں کو تو اچھا کھلائی دینا، وہ بھی نہ کر پائے۔ کیا ہو گیا؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سارے جہان کے سرتاج کی محبتوں سے بہت دور جاتے ہیں، صرف کھانے کی فکر ہو گئی ہے، کھلانے کی فکر ختم ہو گئی۔ لوگوں نے ولیمے ختم کر دیے، 50 جگہ جا رہا ہوں ولیمے ہی ختم ہو گیا، ان سب کو لے جا کے وہاں لڑکی کے دروازے میں کھلا دیں گے، اب کیا لوگ کھا تو لیا گھر جاؤ، اب تو ولیمہ بھی کھلائیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ سارے جہان کے سرتاج کا راستہ ہے، اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ لڑکی کی شادی پر کھانے اکٹھا ہو کے کھانے اور لے جا کر کے 150 لوگوں کو پٹکنا، یہ اچھی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ غمزدوں سے کھانا مانگنا، جن کا گھر دکھوں سے بھر رہا ہے، وہاں جا کے کھانے کے مطالبے کرنا، یہ اچھی بات ہے، بہت دور۔ اگر کھایا ہے جا کے لفافہ دیا، وہ بیچارہ وہ بھی تلاش کرتا ہے نام کس کا میں نے کھایا ہے، اسی کو بلانا۔
کہاں کہاں 100 روپے دے کے آیا ہوں، ان کو بلاؤ بھائی، یہ کم سے کم آ کے 100 روپے تو دے کے جائیں گے، کہ اس لیے بیچارہ دعوتیں کرتا پھرتا، ورنہ اس کا دل اندر سے خود کھانا کھانے کو بھی نہیں کرتا، وہ اپنے پیسے وصول کرنا چاہتا ہے اور وہ کھانا وصول کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں کھانے نہیں کھلائے جا رہے، یہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں وصول کرنے، ہم نے کھایا اب ہمیں کھلانا، مہمان کو کھلاتا ہے تو بھی اگر مرغا کاٹ کے کھلا دیا ہے، اب سوچتا ہے کہ جب ہم اس کے یہاں جائیں تو اس سے اچھا کھلائے، ہم نے اس کو مرغا کھلایا تھا اور ہم سیتا پور اس کے گھر پہنچ گئے اچانک اور اس نے سبزی بنا کے کھلا دی، پھر دے اچھا اب آ جانا، ہمارے یہاں آئے تھے ہم نے مرغا کھلایا تھا، یہ سبزی بٹر نہ دے رہے، یعنی مرغا بھی جو کھلایا تھا مرغا کھانے کے لیے کھلایا تھا، سبزی کھلاؤ گے تو آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، یہ کون سا کھانا کھلا رہے ہیں ہم بھائی، یہ کیسے کھانے کھلا رہے ہیں؟ صحابہ کرام بھوکے رہ جاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے، ہم پیٹ بھرے پہ دوسروں کو کھلانے کو تیار نہیں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جنتی لوگ وہ ہیں جو یتیموں کو کھلاتے ہیں، کیا مطلب؟ یتیم سے ملنے کی امید نہیں ہے، مسکین کو کھلاتے ہیں، جس کے پاس ایک دن کو کھانے کو نہیں ہے اسے کھلاتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک دن بھی کھانا کھانے کی امید نہیں ہے، اسیر کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، جو بیچارہ خود قید ہے وہ تمہیں کیا کھلائے، یہ اللہ کی محبت میں کھلانا ہے۔ جنگوں کے اندر قیدی قید کر کے لائے جاتے تھے، کھمبوں سے باندھ دیے جاتے تھے، کھانے کا نمبر آتا تھا تو یہ صحابہ کرام جو نگراں ہوتے تھے ایک ایک قیدی ایک ایک گھر میں دے دیا جاتا تھا، جیل تو تھی نہیں، ان قیدیوں کو لایا گیا ہے جو مارنے آئے تھے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، لوگوں کو گردنیں کاٹنے آئے تھے، وہ پکڑ کے لائے گئے ہیں، پیارے حبیب کہہ رہے کھانا کھلاؤ، وہ اچھا کھلاؤ، دشمنوں وہ صحابہ تازی روٹی تو لے جا کر قیدیوں کو دے رہے ہیں، اور گھر میں جو رات کی سوکھی روٹی ہے وہ پانی میں دھو کے خود کھا رہے ہیں، وہ قیدی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ شام کو جب یہ نمبر آتا کہ نہیں تازی آپ کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے کہ نہیں، سارے جہان کے سرتاج کا حکم ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، قیدیوں کو کھانا کھلاؤ، ہم تو پیارے حبیب کی مانیں گے، تازی تم کھاؤ باسی ہم کھائیں، تازی تم کھاؤ سوکھی روٹی پانی میں ڈال کے ہم کھائیں، تازی تم کھاؤ کھجور کی گٹھلیاں چوس کر بوجھا اپنی بھوک ہم بجھا دیں۔ وہ قیدی کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے کہ دشمنوں کو کھانا کھلاتے، ہم تو انہیں مارنے آئے تھے، یہ ہمیں کھانا کھلاتے، خود بھوکے رہ رہے، وہ کہاں رہا کہاں چلے، ہمیں کوئی گالی دے دے کہ اچھا آپ آ جانا کھانا ایک پانی گلاس دے، تمہیں پوچھ لے بیٹے یہ آئے تو کبھی ایک گلاس پانی کو مت پوچھنا، کیوں کہ گالی دی اس نے ہمیں، ایک گالی پہ پانی تک بند ہو جاتا ہے، کھانا کھلانا تو بہت مشکل ہے۔ دشمنوں کو کھلاؤ تب پتہ چلے گا تم اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، اپنی ذاتی اس میں نہیں، جو تمہیں گالی دے جو تمہیں برا بھلا کہے انہیں کھلاؤ، تب اللہ کی محبت میں کھلانا ہو، ورنہ اپنوں کو تو سب کھلا لیتے ہیں، اور کھلا رہے ہو کل دوسرا لقمہ وصول کر لو گے تو پھر کون سا کھلا رہے ہیں؟ تو لڑکیوں کے یہاں کھانا کھانا یہ ایمان والے، جہاں لوگ رو رہے ہو کھانا نہ کھا رہے ہیں تم کھا کے چلے جاؤ، ہم کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تیسرا کھانا ہے مرنے کے وقت، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے
اے پڑوسیوں، اے رشتہ داروں، اے محلے والوں، اس کو کھانا کھلاؤ، اپنے ہاتھ سے جا کے کھلاؤ، اس کے یہاں موت ہو گئی ہے، اس کے حلق سے کھانا کہاں اترے گا، کہیں بھوکا نہ سو جائے، اگر یہ بھوکا سو گیا تم سے پکڑ کے کھلاؤ۔ کیسا بھوکا سو گیا؟ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی ماں مر گئی تھی، اس کا بھائی مر گیا تھا، اور تم نے کھانا جا کے نہیں کھلائے۔ یہاں پر بھی کھانے کی ترغیب دی سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں ایک جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا، باپ کو بہت زیادہ غم تھا، جوان لڑکا اچانک چلا، تو میں اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک گیا کہ اس کو کچھ تسلی ہو جائے۔ قبر کی مٹی برابر ہو رہی تھی اور وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے برابر کر رہا تھا اور آنسو اس کی گر رہے تھے۔ ایک رشتہ دار آیا اور اس کے بغل میں بیٹھا اور کان میں کچھ کہا اور کوہنی لگائی تو بیچارہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا کہ دیسی پردیسی جتنے لوگ آئے ہو بھائیو کھانا کھا کے جائیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا قبرستان میں بھی کوئی دعوت ہوتی؟ یہ قبرستان ہے، ہزاروں مردے پڑے ہوئے اور تم یہاں کھانے کی دعوت کر رہے ہو؟ سگا بیٹا اس کے سینے پہ کھڑے ہو کر کے کھانے کی دعوت کر رہے ہو؟ ابھی قبر کی مٹی بھی صحیح طریقے سے برابر نہیں ہوئی، تم یہاں کھانے کا اعلان کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب میں تو بیٹے کے غم میں کچھ یاد نہیں تھا مجھے، میں تو اس کی مٹی برابر کر رہا تھا، یہ رشتہ دار نے آ کے مجھے یاد دلایا کہ جلدی کھڑے ہو کے کھانے کا اعلان کر دے نہیں تو یہ سب ناراض ہو جائیں۔ تو میں کھڑا ہوا تب میں نے یہ کھانے کا اعلان کیا۔ یہ سب ناراض ہو جائیں گے؟ ہاں یہ ناراض ہو جائیں گے۔ سارے جہان کے سرتاج ارشاد فرمانے جس کے یہاں موت ہو گئی ہے، لوگوں تم آ کر کے اسے کھانا کھلاؤ۔ اور ایمان والا کہتا ہے نہیں، باپ مرا ہو یا ماں، کھانا تم ہمیں کھلاؤ، ہمیں کوئی مطلب نہیں کون مرا، ہم تو تمہارے غم میں آئے، کہاں کون کھلائے گا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کھانا کھلانے سے راضی ہو جائے کہ مولوی صاحب ابھی تو ایک وقت کا کھانا جا کے کھائیں گے اور جانے لگیں گے تو پوچھیں گے تیسرے دن کب آنا ہے، دن تاریخ تو بتا دو، اب کب آئیں کھانا کھانے کی؟ اور تیسرے دن پر بھی نہیں، 10ویں دن پھر پوچھیں گے کب آنا ہے، اور پھر 40ویں دن پھر پوچھیں گے کب آنا ہے، تاریخ تو بتا دو کھانے کی کھلانے کی۔ میں نے کہا اتنے کھانے تمہیں کھلانے ہیں کیا ان رشتہ داروں کو کہ ہاں؟ میں نے اگر نہ کھانا کھلاؤ تو کہ مولوی صاحب اگر کھانا نہ کھلائیں تو کہیں گے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مردود کہہ دیں گے۔ میں 2 روٹی نہیں کھلاؤں گا تم مردود کہہ جائیں گے؟ ہاں اگر میں نے 2 روٹی نہ کھلائی تو یہ مجھے مردود کہتے ہیں۔ میں نے کہا مردود تو اللہ نے فرعون کو بھی نہیں کہا، شیطان کو مردود کہا ہے، فرعون کو بھی نہیں کہا، اور یہ ایمان والوں کو 2 روٹی کے چکر میں مردود بتا دیتا ہے۔ ہاں 2 روٹی ان کے یہاں اتنی بڑی ہے کہ نہ ملے تو وہ مردود کہتے ہیں، نہ کھلاؤ مردود ہو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ بچپن سے لے کے مرنے تک کوئی بھی کھانا پیارے حبیب کے طریقے پر آج باقی نہیں رہا، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ غمخواری، وہ دکھوں کو یاد کرنا، وہ زخمی دلوں کے اوپر مرہم رکھنا، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جائیں۔ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، تم کھلاؤ گے تو ہم کھلائیں گے، تم نہیں کھلاؤ گے تو ہم بھی نہیں کھلائیں گے۔ ایک شخص کے یہاں انتقال ہوا،
شام تک تدفین ہو گئی عشاء سے پہلے پہلے. دوسرے دن صبح گزر رہے تھے تو مل گیا وہ گھر والا. کہا تم نے چائے پی لی؟ 10 بج رہا تھا صبح. چائے پی لی؟ اس نے کہا مولوی صاحب گھر کی عورتوں کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ چائے بناتی. وہ کہہ رہی تھی کل ہمارے ساتھ چائے پی رہے تھے, آج ہم کس منہ سے چائے پئیں؟ وہ تو چلے گئے. کسی عورت کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ کیتلی چڑھا دیتی, چائے بنا دیتی. جب عورتوں نے چائے نہیں بنائی تو ہم چائے پی کہاں سے لیں؟ 10 بج رہا تھا. میں نے محلے والوں کو بلائے, گلی والوں کو بلائے. میں کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم لوگوں چائے پی لی؟ ہاں پی لی. پاپے کھا لیے؟ ہاں کھا لیے. وہ پڑوسی جس کے گھر میں موت ہو گئی 10 بج رہا ہے, اس نے چائے تک نہیں پی, اس کی چائے کی فکر نہیں کی. وہ اس نے ہمیں کون سی پلا دی تھی جو ہم اسے پلا دی؟ ہمارے مرے پہ کہ اس نے پلائی تھی ہمارے گھر پہ جو ہم اسے پلا دی. یعنی وہ اگر تمہارے مرے پہ پلائے گا تو ہم اس کے مرے پہ پلائیں گے, ورنہ ہرگز نہیں پلائیں گے. یہ جواب گلی والوں کا, پڑوسیوں کا, محلے والوں کا. کہاں جائے؟ کوئی مرے مرا کرے, کھائے نہ کھائے ہم سے کوئی مطلب. ہمیں کھلائے, نہیں کھلائے گا تو مردود. کیسے حلف سے لقمے اتر رہے ہیں سارے جہان کے سرتاج کے خلاف, سارے جہان کے امام کے خلاف. یہاں حکم مل رہا ہے جاؤ اسے کھلاؤ, بھوکا سونے نہ پائے, پیاسا سونے نہ پائے, گھر کا کوئی فرد غمزدہ رہنے نہ پائے. محلے والوں جا کر اسے تسلیاں دو اور اسے کھانا کھلاؤ. اور ہم کہہ رہے نہیں ہمیں کھلاؤ, تم کھاؤ یا نہ کھاؤ. تو اتنا بڑا جلسہ آپ نے سجایا ہے, اسی لیے آپ لوگ رات کو جاگے ہیں کہ پیارے حبیب کی باتیں, اللہ کا کلام مل جائے, قرآن کی تعلیم مل جائے. اگر یہ پیارے حبیب کا طریقہ ہے, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے لایا ہوا, تو ہمیں اس طریقے پہ آنا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا ارادہ کرتے ہوں کہ اب ہم کسی کے انتقال میں جائیں گے تو ہوٹل پر, ڈھابے پر, کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں کھانا کھا کر کے آ جائیں گے, اس سے کھانا نہیں مانگیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے.